کیا مدارس میں بچوں کے ریپ ہوتے ہیں؟ کیا مدارس میں چائلڈ ابیوز ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف مدارس میں ہوتا ہے؟ کیا یہ اسکولز میں نہیں ہوتا؟ کیا یہ گھروں میں نہیں ہوتا؟ کیا یہ سڑکوں پہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ گلی محلے ورک شاپوں میں نہیں ہو رہا؟ ایسے بہت سے سوال اور ایسی بہت سی باتیں اور ایسی بہت سی آراء آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ جو کام غلط ہو وہ ہر جگہ غلط ہے، اور آپ ایک غلط کو دوسرے غلط کی آڑ میں چھپا نہیں سکتے۔ مدارس اس ضمن میں خصوصی توجہ کیوں مانگتے ہیں، ہم آج اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میں بہت زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز، اگر آپ خود بھی بڑا آسان ہے گوگل کر سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے صرف ساحل کی ایک رپورٹ رکھ دیتا ہوں۔ 2022 کی ایک رپورٹ ہے، اس کے اندر 4253 کیس صرف مدارس میں رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ سیکشول ایبیوز کے ہیں۔ 55% بچیاں اور 45% بچے۔ لیکن اس کے اندر جو ایکچولی تھانے کی سطح پہ یا عدالت کی سطح پہ کیس پہنچتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ صرف 55 کیسز۔ یعنی اس کا مطلب ہے اٹس اے وائڈ اسپریڈ فینومینا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سیٹلمنٹ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے، کئی دفعہ دیکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں مدارس پہ کیوں بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسکولوں پہ کیوں بات کرنا نہیں چاہتا، اور میں ورک شاپ کی بات کیوں نہیں کر رہا، اور میں سڑکوں اور گلی محلے اور گھروں کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ کیا میرا کوئی ایجنڈا ہے؟ نہیں، بالکل میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کوئی ہمارے مدارس سے خاص نہیں ہے۔ کیتھولک چرچ نے ابھی کچھ سال پہلے ہی باقاعدہ یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں سیکشول ایبیوز ہوتا رہا چرچ سے ملحقہ اداروں میں، اور چرچ کے اندر پادریوں کے ہاتھوں بچوں کا بہت زیادہ استحصال ہوا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ میں صرف اپنے مولویوں کی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یا یہ کوئی مذہب کے خلاف کوئی ایجنڈا ہے، یا کوئی پاکستانی رائٹ ونگ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کو سمجھنی پڑے گی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں مدارس کے حوالے سے کیوں اسپیسیفکلی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں یا زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میرا مسئلہ مدارس یا اسکولز یا ورک شاپس یا گھر نہیں ہے، میرا مسئلہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جہاں جہاں ہو رہا ہے اور جس صورتحال میں بھی ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا تدارک کیا جا سکے۔ مدارس کی بات کیوں خاص ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر مدارس جو ہیں وہ بورڈنگ اسکولز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بورڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ وہاں پہ دن رات رہتا ہے۔ دو چیزیں بچوں کے حوالے سے آپ سمجھ لیجیے، چھوٹے بچوں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ چھوٹے بچے کے پاس ابھی اس کا ایپٹیچیوڈ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ اس نے کیا بننا ہے زندگی میں۔ زندگی کے پہلے 12 14 15 سال آپ کو اختصاصی تعلیم نہیں دی جاتی، جنرل تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے تھیولوجی کا عالم بننا ہے، آپ نے دین سیکھنا ہے، آپ نے انجینئرنگ کا عالم بننا ہے، آپ نے میڈیسن کا عالم بننا ہے، یا آپ نے کسی اور فیلڈ میں جانا ہے۔ مدرسے میں آپ یہ اختیار بچے سے پہلے دن چھین لیتے ہیں۔ کنونشنل اسکول میں یہ اختیار آپ اس سے نہیں چھینتے۔ مدرسے کا بچہ جو ہے وہ پہلے دن یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس نے دین کا عالم بننا ہے، اگر آپ اس کے لیے لفظ یا ٹرمنالوجی استعمال کرنا چاہیے۔ ایک یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر۔ خیر، اس مسئلے کو ہم فی الحال ایک طرف رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق تعلیم سے ہے، اور تعلیم کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی تعلیم کہاں دی جا رہی ہے، اور کس قسم کی تعلیم جو ہے وہ دی جانی چاہیے اور کہاں دی جانی چاہیے۔ میں آپ کی توجہ کسی اور طرف لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں آپ اس کے اوپر ونس اگین ہمارے آڈینس کے پاس اب تو آپ کی ہتھیلی پہ دنیا سمٹ آئی ہے، آپ جب چاہیں گوگل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی جتنی اسٹڈیز ہیں، جتنی رپورٹس ہیں، وہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے اگر کوئی استاد ہونا چاہیے تو وہ استاد فیمیل ٹیچرز ہونی چاہیے، میل ٹیچرز نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کی بے شمار وجوہات ہے۔ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں فیمیل اور میل کا کیا کردار ہے، فیمیل جو ہے ایموشنلی اٹیچ کس طرح ہوتی ہے، فیمیل جو ہے وہ پاور کو کس طرح ایکسرسائز کرتی ہے بنسبت میل کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور یہاں سب کچھ خراب ہے، لیکن یہ اب ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے کہ پرائمری کی سطح پہ، مونٹیسری کی سطح پہ جو ٹیچرز ہیں بنیادی طور پر انہیں فیمیل ٹیچرز کو پریفر کیا جاتا ہے اوور میل ٹیچرز۔ بچے کے ساتھ جو ایموشنل کنیکٹ ہے وہ فیمیل ٹیچرز آسانی سے بنا سکتی ہیں۔ بچے کا ایبیوز ہونے کی چانسز بے پناہ کم ہو جاتے ہیں اگر فیمیل ٹیچرز ہیں اور میل ٹیچرز ہیں۔ مدارس میں البتہ اس کے الٹ کام ہے۔ مدارس میں اکثریت جو ہے وہ میل ٹیچرز کی ہے، اور بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ میل ٹیچرز کی ہے۔ حد یہ ہے کہ جو مدارس خاص طور پر صرف بچیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں بھی میل ٹیچرز موجود ہیں، صرف فیمیل ٹیچرز موجود نہیں ہیں۔ یہ کم از کم محتمم جو ہیں وہ مدارس میں میل ٹیچرز ہیں۔ لیکن خیر، بچیوں کو بھی چلیے ایک طرف رکھ دیجئے، ہم اس کے اوپر ہی بات نہیں کرتے کہ بچیوں والے اداروں میں کیا ہو رہا ہے، ہم صرف بچوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ جب آپ دو چیزیں بچوں سے، آپ دو بنیادی مسائل آپ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچوں کو آپ بجائے فیمیل ٹیچرز کے میل ٹیچرز کے حوالے کر دیتے ہیں۔
دوسرا یہ کہ چھوٹے بچوں کی ہر قسم کے بورڈنگ کے میں خلاف ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مکمل طور پر بورڈنگ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. اسے اپنے ماں باپ سے دور کر دیا جائے, اسے اپنے اعزاء و اقارب سے دور کر دیا جائے, اسے ایک ایسی انوائرمنٹ سے دور کر دیا جائے جہاں اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ موجود ہے, جہاں ایموشنل بیکنگ موجود ہے, جہاں وہ اپنے دکھڑے رو سکتا ہے, جہاں وہ اپنی بات کر سکتا ہے, جہاں اس کے پاس ایک سیکھنے کے لیے اور اس کے پاس ایموشنلی کنیکٹ کرنے کے لیے ایک بڑا پورٹ فولیو موجود ہے. آپ وہ پورٹ فولیو محدود کر دیتے ہیں اور بورڈنگ کے اندر اسے ڈال دیتے ہیں. بچہ دن رات جو ہے وہ اپنے میل ٹیچرز کے رحم و کرم پر ہے. بچہ امپاورڈ نہیں ہے, بچہ چھوٹا ہے. دنیا بھر میں ایبیوز اور ریپ کے اسٹرکچرز کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں, جب اس کی ریسرچ کا جائزہ لیتے ہیں, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا بنیادی تعلق جو ہے وہ پاور ڈائنامکس سے. جب آپ اس پاور ڈائنامکس کو اس بری طرح امبیلنس کرتے ہیں تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مشنری ادارہ ہو یا وہ مدرسہ ہو, وہاں بچے کے ایبیوز ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پاکستان میں مدارس کی تعداد بے پناہ ہے. میں اصل نمبر جو ہے وہ تو شاید ہم میں سے کسی کو معلوم نہ ہو, لیکن جو رجسٹرڈ مدارس ہیں وہ بھی شاید اب 30-35 ہزار 36 ہزار کی فگر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اصل تعداد شاید اس سے بہت بڑی یا اس سے بہت زیادہ ہے. ان مدارس کو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ ملتی ہے, کہیں نہ کہیں سے پیسے آتے ہیں. میں اس فنڈنگ کے اوپر سوال نہیں رکھتا, اگرچہ وہ سوال بھی کسی موقع پہ رکھا جا سکتا ہے. ان مدارس میں اکثر جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ کنٹمپریری طور پہ تھوڑے ناخواندہ ہوتے ہیں. دنیا بھر میں ایک چیز اور یاد رکھیے گا, ٹیچرز, مطلب میں اگر یونیورسٹی میں پڑھانا چاہوں تو مجھ سے میری ڈگری کے علاوہ شاید کوئی اور چیز دنیا میں نہیں پوچھی جائے گی, لیکن اگر میں پرائمری اسکول میں پڑھانا چاہوں گا تو مجھے باقاعدہ ٹیچر سرٹیفکیشن لے کے جانی پڑے گی. اس کے بغیر مجھے کوئی پرائمری اسکول میں پڑھانے نہیں دے گا. بیکاز بچے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کی ایموشنل, آپ کی سائیکولوجیکل ٹریننگ جو ہے یہ دونوں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. آپ کی ایپٹیچیوڈ کی ٹریننگ بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیے جاتے ہیں. مدارس کے اندر, خیر ہمارے یہاں کنٹمپریری اسکول کے اندر بھی, لیکن چونکہ وہ بورڈنگ اسکولز بہت کم ہیں اور وہاں اکثر فیمیل ٹیچرز ہیں تو وہاں اور مسائل جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے. لیکن مدارس کے اندر ٹیچرز کسی قسم کی ٹیچر سرٹیفکیشن ہولڈ نہیں کرتے جو انہیں اس قابل بنا سکیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں یا وہ سمجھ سکیں کہ ان کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم اس پر بھی سوال نہیں رکھتے کہ جو عقیدہ وہ لے کر چل رہے ہیں, جو نظریہ وہ لے کر چل رہے ہیں, جو فکر وہ لے کر چل رہے ہیں, اس کے اندر یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی گنجائش کہیں پہ بنتی ہے بھی کہ نہیں بنتی. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری فکر کے ہوتے ہوئے, یہ سارے ڈاکومنٹس کے ہوتے ہوئے, یہ ساری ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہوتے ہوئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, بے شمار ایسا ہے جو کہ غلط ہو رہا ہے اور ہم اسے روکنے میں ناکام ہیں. اور جہاں پہ وہ رپورٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہم اس کی سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے اگینسٹ عدالتوں میں سزائیں ہو سکیں. عدالتوں میں بہت کم, عدالتوں تک تو بہت دور کی بات ہے, پولیس تک بہت کم کیس پہنچتا ہے, پولیس کے بعد عدالت تک بہت کم کیس پہنچتا ہے, اور سزا ہونے کا رجحان تو یا سزا ہونے کی شرح جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ مسائل ہیں ہمارے یہاں مدارس کے. مدارس انڈاکیومنٹڈ ہیں, مدارس گورنمنٹ اتھارٹیز کے انڈر نہیں آ رہے, مدارس کے ٹیچرز کو ٹیچر سرٹیفکیشن ایشو نہیں کی جا رہی یا ٹیچر سرٹیفکیشن ان کی لیے لازم یا مینڈیٹری نہیں ہے. مدارس کے اساتذہ کا کوئی سائیکولوجیکل پروفائل نہیں بن رہا, مدارس کے اساتذہ کی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. مدارس بورڈنگ ہے کہ بورڈنگ نہیں ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ہمارے یہاں نہ جورسڈکشن ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ اس کے اوپر کوئی پابندی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. مدارس اپنے ایمبٹ میں کام کرتے ہیں جہاں وہ بہت سارے اور جو ادارے جو کہ دوسرے ایجوکیشن منسٹریز وغیرہ کے ایمبٹ سے وہ باہر ہو جاتے ہیں بہت سی جگہ, یا انہیں وہ رپورٹ کرنا پسند نہیں کرتے. یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا مدارس کے اندر استحصال ہو رہا ہے. اس بات کو کوئی پاکستان میں ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں ہو رہا. جو ڈینائی کرتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ اسے روک کیسے سکتے ہیں؟ کیا مدارس کے بنیادی اسٹرکچر کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ کیا مدارس میں چھوٹے بچوں کو فیمیل ٹیچرز پڑھا سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے, جس قسم کی سوچ ہمارے یہاں پریویل کرتی ہے وہاں پہ اس کا جواب نفی میں ہے. کیا مدارس بورڈنگ اسکول کے بجائے ڈے اسکول کے طور پہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مدارس میں بہت سے ایسے غریب علاقوں کے بچے آتے ہیں جن کو ان کے والدین اس وجہ سے وہاں چھوڑ جاتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی انہیں ملے گی. اب اس کا تعلق ہماری پاپولیشن کے ساتھ ہے, ہماری پاورٹی انڈیکس کے ساتھ ہے, ہمارے والدین کی یا ہماری فیملیز کی امپاورمنٹ کے ساتھ ہے, ان کی پرچیزنگ پاور کے ساتھ ہے, یا ان کی اگنورنس کے ساتھ ہے. یہ اور بڑے بڑے سوال ہیں جو اٹھنے چاہیے. اب آ جائیے ذرا اس بات کے اوپر کہ
سارے عوامل ہم نے دیکھ لیے، ہم نے سن لیے، ہم نے سمجھ لیے، لیکن شاید ان میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ صرف مدارس سے اگرچہ خاص نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے کو وہ اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور وہ بیسیکلی ایک نفسیاتی کجی ہے. اچھا، اس نفسیاتی کجی یا اس اخلاقی کجی کے بہت سارے عوامل ہیں. اچھا، ایک بات جو میں کرنے لگا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بالکل اس سے کاؤنٹر انٹیوٹیو آپ کو شاید لگے گی، وہ یہ کہ مخلوط تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسائل جنم لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لڑکوں اور لڑکیوں کو یا مرد اور عورت کو ہمیشہ سے الگ الگ خانوں میں بند کر دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھ پاتے. اچھا، صرف اب لڑکوں اور لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، میں دیکھیے مرد اور عورت کے درمیان اسے ہم صنف نازک یا صنف کرخت اسی لیے کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ پاور ڈائنامکس کا کھیل. تو پاور ڈائنامکس میں مرد جو ہے نسبتاً زیادہ طاقتور ہے فزیکلی اسپیکنگ، اور وہ اس پاور کا کبھی کبھی استعمال جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے جس میں ہمیں وحشت نظر آتی ہے، بربریت نظر آتی ہے، وہ ایبیوزو ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہمیں سیکشول ایبیوز نظر آتا ہے، ہراسمنٹ نظر آتی ہے، ریپ نظر آتا ہے. یہ جو اس کے اندر جو پاور ڈائنامکس کو ایگزرٹ کرنے والی ایک ڈائنامکس ہے، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اسے کبھی سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو کیسے مینج کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ امپورٹنٹ ہے بھی یا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ امپورٹنس جب آپ اس کے سامنے سے ہٹا لیتے ہیں اور اسے آپ یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس پاور ڈائنامکس میں وہ ایک طاقتور شخص ہے اور عورت اس سے محفوظ نہیں ہے، اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لے گی یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کام کر لے گی تو یہ بات صرف عورت تک نہیں رہ جاتی، یہ بات پھر ہر اس صنف تک چلی جاتی ہے، ہر اس شخص تک چلی جاتی ہے، ہر اس آدمی تک، بچے تک چلی جاتی ہے جو آپ سے کمزور ہے. پھر آپ یہ ایک تشدد کی نفسیات کے اندر اس تشدد کی نفسیات کے تناظر میں آپ کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو بچے شکار اس لیے بنتے ہیں کہ آپ کی جو پاور ڈائنامکس ہے اس پاور ڈائنامکس کو مینج کرنا یا آپ نے اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ چلنا، زندگی کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ مدارس سے جو ایک چیز خاص ہے وہ پہلے ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ پورے معاشرے میں وہ مسئلہ کیا ہے. پورے معاشرے میں بنیادی طور پہ نفسیاتی کجی ہے، لیکن یہ بات غلط نہیں ہے کہ عصری تعلیم کے جو ادارے ہیں وہاں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عصری تعلیم کے جو ادارے ہیں وہ اخلاق یا تطہیر کے اصول پر استوار نہیں ہیں. اسپیس سائنسز کی جو ڈگری جہاں پڑھائی جا رہی ہے وہاں آپ خلا بازی سکھا رہے ہیں اور معلم بھی خلا بازی کا ہی ماہر ہے. جہاں آپ آرکیولوجی پڑھا رہے ہیں وہاں آپ آثار قدیمہ سے ملتی جلتی چیزیں پڑھا رہے ہیں. جہاں آپ طب پڑھا رہے ہیں وہاں آپ طب پڑھا رہے ہیں. انجینئرنگ ہے وہاں انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں. لیکن مدارس جو ہیں وہ خاص طور پر یہ دعویٰ اس دعوے کو لے کے چل رہے ہیں کہ مذہبی تعلیم کی جو بنیاد ہے وہ انسان کی تطہیر ہے، انسان کا پاکیزہ ہونا ہے، انسان کا اخلاق ہے. لیکن اس کے لیے وہ بنیاد کیا بناتے ہیں؟ وہ قبائلی معاشرت کو بنیاد بناتے ہیں، وہ رجت پسندی کو بنیاد بناتے ہیں، وہ کچھ ایسی اخلاقی قدروں کو بنیاد بناتے ہیں جو 1.5 2 2.5 ہزار سال سے جامد ہیں، وہیں کھڑی ہیں. انسانی شعور کے ارتقاء نے ان پر کوئی اثر نہیں ڈالا. اچھا، ایسا کوئی دعویٰ، یہ جو اخلاقی تطہیر کا دعویٰ ہے، یہ کسی عصری ادارے میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ آپ کو صرف مدارس سے ملے گا. عصری اداروں کے جو معلم ہیں انہیں ہم انبیاء کا وارث نہیں کہتے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، یہ جو معلم جو مدارس میں بیٹھے ہیں ان کو آپ ایک تقدس کی چادر اڑا دیتے ہیں. اب یہ تقدس کی چادر کی وجہ سے یہ جو لبادہ آپ انہیں دے دیتے ہیں یا اڑا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جب ان کا کوئی ایسا عمل سامنے آتا ہے تو اس کی تعویلات بنائی جاتی ہیں. عصری اداروں میں جب ایسا کوئی عمل ہوتا ہے جنہیں ہم کنٹمپریری انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں تو کوئی تعویل بناتا نظر نہیں آئے گا. ہمارے یہاں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے لبرل اسکولز، ہمارے یہاں میرا نہیں خیال کوئی لبرل اسکولز نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ چلے ہم کنٹمپریری اسکولز کو کہہ لیتے ہیں. وہاں کوئی واقعہ بھی ہوگا تو آپ کو کوئی اس کا دفاع کرتا نظر نہیں آئے گا. ان اداروں کے اپنے جو لوگ ہوں گے وہ بھی کہیں گے سزا دو. جو اس سوچ یا اس فکر کے آدمی یا کنٹمپریری سوچ کو سپورٹ کرنے والے یا دنیاوی سوچ کو فار دیٹ میٹر سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سزا کا تقاضا کریں گے. کوئی سیٹلمنٹ کے لیے بھاگا بھاگا نہیں جائے گا، کوئی اس کی تعویل نہیں دے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا. کوئی ادارے، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی بڑے جو ہیں بیچ میں پڑھ کے اس کو مسئلے کو ریزالو نہیں کرائیں گے. یہ آپ کو کہیں عصری تعلیم میں نظر نہیں آئے گا، یہ مدارس میں نظر آئے گا. ساتھ ساتھ آپ ایک بات اور سوچیں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جب پاکستان بنا تھا تو کچھ 4 کروڑ کے قریب آبادی تھی ہماری اور 190 بلکہ 189 مدارس تھے، 189 مدارس تھے ٹوٹل. آج کے دن ہماری آبادی 24 کروڑ کے قریب پہنچ گئی اور مدارس 35,000 کے قریب پہنچ گئے. آبادی میں 6 گنا اضافہ ہے اور مدارس کی تعداد میں یہ مطلب آپ اضافہ کیلکولیٹ بھی کرنا چاہیں تو آپ سے اضافہ کیلکولیٹ نہیں ہوگا. یہ اسے آپ 16,000 17,000 18,000 یہ شاید 20,000 سے ضرب دینی پڑے گی، بلکہ اس سے بھی بڑے نمبر سے، تب کہیں جا کے وہ مدرسے بنیں گے جو آج کے دن موجود ہے. یعنی آبادی کے اضافے کی نسبت سے کئی 100 گنا بلکہ شاید کئی ہزار گنا زیادہ مدارس
موجود ہیں، اور یہ وہ مدارس ہیں جن کے لیے ہماری تمام مذہبی جماعتیں، ہمارے جن کو جو ہمارے مذہبی اقدار کے محافظ ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ دین کا تحفظ کرنے کے لیے، کہ یہ دین کی بڑھوتری کے لیے، اخلاقیات کا تحفظ کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اتنی آبادی میں اس وقت حالات کم خراب تھے جب 189 مدارس تھے، اور اب 35,000 مدارس جو رجسٹرڈ ہیں، مدارس جو ان رجسٹرڈ ملا لیں تو شاید یہ نمبر لاکھوں میں چلا جائے گا، ہوتے ہوئے ہماری اخلاقی حالت سب کو پتہ ہے کہ کہاں کھڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کوریلیشن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ کوریلیشن کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے مدارس میں جب کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو ہم اسے انفرادی معاملہ نہیں کہہ سکتے، اسے ہمیں ایک آرگنائز سسٹم کا جو بنیادی طور پہ اخلاقی برتری کا دعویٰ لے کے کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ بتانا پڑے گا اور یہ بات سمجھنی پڑے گی، جس میں بہت لوگ شاید بہت ناراض ہوں، کہ مدارس بنیادی طور پر سیاسی طاقت کے مراکز کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بنیادی توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ اخلاقی تطہیر ہو، وہاں پہ بنیادی توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ انسان پاکیزہ بنے، وہاں بنیادی توجہ اس بات پر ہے کہ اسے پاور سینٹر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں مدرسہ بنا رہے ہیں۔ میں اسلام آباد سے ہنزا کا سفر میں نے کچھ عرصہ پہلے کیا، ہر اسپیڈ بریکر کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہمارے یہاں سڑک جو ہے وہ 1 کلومیٹر کے اندر جو ہے 200 اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں، ہر اسپیڈ بریکر کے اوپر ایک بندہ چندے کا ڈبہ لے کے کھڑا تھا۔ آپ چاہیں تو آپ بھی سفر کر کے دیکھ لیں، اسلام آباد سے ہنزا کا روٹ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ چندے کا ڈبہ کس لیے تھا؟ کسی ڈسپنسری کے لیے نہیں تھا، کسی اسکول کے لیے نہیں تھا، وہ چندے کا ڈبہ یا تو مسجد کے لیے تھا یا مدرسے کے لیے تھا، جن کی ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک مشروم گروتھ نہ صرف یہ کہ رکی نہیں ہے، جو کہ آپ کو اعداد و شمار سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جتنی آبادی کے لیے جتنے مدارس چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ موجود ہے، بلکہ یہ مزید آتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں آپ ایک فوج کریٹ کر رہے ہیں، اس فوج کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، اور کنٹرول کرنے میں جو پاور ڈائنامکس کار فرما ہیں، آپ چاہتے رہیں کہ لوگ آپ کے اشاروں پہ چلیں۔ آپ جس دن چاہیں اشارہ کریں وہ اسلام آباد آ کے سڑک بلاک کر دیں، جس دن آپ چاہیں اشارہ کریں وہ کسی جلسے میں کھڑے ہو جائیں، جس دن آپ اشارہ کریں وہ کوئی مظاہرہ کر لیں، جس دن آپ اشارہ کریں وہ کسی اور بات کی طرف چل نکلیں، آپ اشارہ کریں وہ جہاد کی طرف چلے جائیں، آپ اشارہ کریں وہ کسی اور جنگ کا ایندھن بن جائیں۔ تو یہ کرنے کے لیے آپ کو انہیں توڑنا پڑتا ہے، اور یہ جو جس طرح معلم اور جس طرح محتمم اور جس طرح مدارس کے کو کنٹرول کرنے والے لوگ جس سوچ پر کام کر رہے ہیں اور جس طرح مدارس کام کر رہے ہیں، اس میں لامحالہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہاں چھوٹے بچے، کمزور بچے، وہ بچے جو ان کے رحم و کرم پر ہیں، مطلب وہاں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر اسکول کے اندر آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے مل جائیں گے، مدارس میں سے اب سی سی ٹی وی کیمرے نکالے جا رہے ہیں، موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گھبرا رہے ہیں کہ اور اس قسم کی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ابھی تو صرف وہ چیز رپورٹ ہوتی ہے اس ملک میں جو سی سی ٹی وی کے اوپر یا کیمرے کے اوپر آ جائے، جو کیمرے کے اوپر نہیں آتی وہ تو جرم یہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے۔ تو بات آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے ایک ایسی انوائرمنٹ کے اندر کہ بھائی ہر گناہ دنیا کا معاف ہو جائے گا، یا گناہ معاف کرنے کے لیے وظائف موجود ہیں، گناہ اور جرم میں آپ تمیز نہیں کر پا رہے، آپ اپنی کمزوری کو، اپنی کجی کو شیطان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، خوف خدا کا بھی آپ علاج کر رہے ہیں، آپ عبادت اور وظائف سے جرائم کی معافی کی بھی نکال رہے ہیں، آپ گناہ کا اگر کوئی آپ کے اندر کوئی کانسیپٹ موجود ہے تو اس کی معافی بھی، شرک کے علاوہ آپ نے ہر گناہ کی معافی جو ہے وہ کر لی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہو کیا رہا ہے؟ آپ کے پاس ہو یہ رہا ہے کہ جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے، سیکشول ابیوز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ امپیریکل ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ آرگنائز طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی موجود نہیں ہے، اس کے اندر مسائل موجود ہیں۔ آپ اس کے اوپر بے شمار اسٹڈیز دنیا میں ہوئی ہیں، اسلامی ملکوں کے اوپر شاید کم ہوئی ہیں، اور چرچز کے اوپر زیادہ اسٹڈیز موجود ہوں گی۔ جرمنی کی ایک خاتون ہے شنائڈر، ان کی ایک بڑی مشہور اسٹڈی اسی حوالے سے ہے، آپ وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا جن جن عناصر کا اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ اس بنیاد پہ استحصال ہوتا ہے۔ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ایک دن ایک پریسٹ کا دماغ خراب ہوا یا ایک مولوی کے سر پہ شیطان چڑھ گیا تو ایک بچے کا جسمانی استحصال ہو گیا، نہیں، یہ ایک آرگنائز طریقہ کار سے چیز چلی آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی بکلیٹ کے اندر یا کسی مینول کے اندر لکھا ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن جس قسم کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک کمزور جان جو ان مدرسوں کے اندر رحم و کرم پہ موجود ہے اس کا استحصال ہوگا ہی ہوگا، اور جو ان کو پڑھانے والے لوگ موجود ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کی جنسی گھٹن کے ماحول کے اندر جی رہے ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے، کبوتر کی طرح ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے اس سے۔
مدارس کو میرے خیال سے تو اس ملک میں چھوٹے بچوں کے لیے اختصاصی تعلیم کا کوئی بھی ادارہ نہیں ہونا چاہیے. بچے کو 5 سال کی عمر میں آپ نہیں بتا سکتے کہ تم نے انجینئر بننا ہے, تم نے اسپیس سائنٹسٹ بننا ہے, تم نے ڈاکٹر بننا ہے, یا تم نے عالم بننا ہے. آپ کے تمام بچے, جو اس ملک کے تمام بچے ہیں, ان کو جنرل ایجوکیشن آپ کو دینی چاہیے جو سب کے لیے ایک جیسی ہو, اور اس کے اندر آپ کو سیوک سینس پڑھانی ہے, مجرد تعلیم نہیں دینی. اس کے اندر آپ کو شہریت پڑھانی ہے, اس کے اندر بیسک میتھمیٹکس پڑھانی ہے, بیسک اخلاقیات پڑھانی ہے. بورڈنگ اسکولز کے اوپر آپ کی بہت بڑا چیک ہونا چاہیے. چھوٹے بچوں کے لیے بورڈنگ اسکولز یا بورڈنگ مدارس ممنوع ہونے چاہیے. چھوٹے بچوں کے لیے مرد اساتذہ کے اوپر سخت کڑی نگرانی ہونی چاہیے, یا وہ ہونے ہی نہیں چاہیے. سرٹیفکیشن ہونی چاہیے آپ کی, ٹیچر سرٹیفکیشن سے میں کہہ رہا ہوں, آپ کی ایموشنل ٹریننگ ہونی چاہیے, آپ کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے اس حوالے سے جو سیکچول رجسٹری ہے, سیکچول ابیوز رجسٹری ہے, بہت واضح ہونی چاہیے. کسی بھی شخص کو اس معاملے میں فریق بننے کا حق نہیں ہے, ماں سوائے ان لوگوں کے جو متاثرہ لوگ ہیں, بلکہ یا ریاست ہے یا وہ مجرم ہے. یہ جو لوگ سیٹلمنٹ کے لیے آ جاتے ہیں مختلف مدارس میں, جب بھی ہم دیکھتے ہیں, اور یہ بہت کامن پریکٹس ہے جو کہ ہمیں کنٹمپریری انسٹیٹیوشن کی نظر نہیں آتی, اس کے اوپر سخت کڑا چیک ہونا چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے آپ کو کہ مشروم گروتھ جو ہے صرف مدارس کی کیوں ہو رہی ہے, ڈسپنسریز کی کیوں نہیں ہو رہی, چھوٹے اسکولز کی کیوں نہیں ہو رہی, اصلی تعلیم کے اسکولز کی کیوں نہیں ہو رہی, لائبریریز کی کیوں نہیں ہو رہی, باوجود اس کے کہ اب ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے, یا آئی ٹی سینٹرز کی کیوں نہیں ہو رہی. یہ بہت سی چیزیں ہیں, ان میں بہت سی چیزوں پہ سوچنا پڑے گا. لیکن یہ جو بچے ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں, یہ میرے بچے ہیں. ان کی حفاظت اور ان کا تحفظ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. مدرسوں میں ہو رہا ہے, ورک شاپس میں ہو رہا ہے, گلی محلوں میں ہو رہا ہے, گھروں میں ہو رہا ہے, ہر جگہ ہمیں اسے زبردستی ہاتھ پکڑ کر سختی کے ساتھ روکنا ہے, یا اس کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرنی ہے. اور یہ قانون سازی کرتے ہوئے ہمیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پاور گروپ جو ہے وہ ہمیں اس قانون سازی سے روکے گا. اس پر سوچئے, اس پہ دیکھیے. جب تک آپ اور میں اس پہ درد دل کے ساتھ سوچنا, سمجھنا اور عمل کرنا شروع نہیں کریں گے, ہمارے بچے محفوظ نہیں رہیں گے. تھینک یو.